حضرات ذی وقار، آخر کی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مسلمان اسی ویکھے نے کہ بظاہر بڑے بڑے دیندار ہوندے نے لیکن پرلے درجے دے بد اخلاق ہوندے نے، حرام کاروبار معاملات اندر ملوث ہوندے نے، دل دے بڑے سخت ہوندے نے، تکبر بڑا ہوندا ہے، حسد بہت زیادہ ہوندا ہے، بد اخلاق بڑے ہوندے نے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ سارے دھندے بندے دے نال چلدے نے۔ آخرے دی وجہ کی ہے؟ آخرے دا سبب کی ہے؟ اس طرح کیوں ہے؟ لوہاں رل مل کے کوئی سبب بھی لبھیے، پھر یہ تدارک بھی کریے، علاج بھی کریے تاکہ کوئی کانفرنس دا فائدہ بھی ہوئے۔ یہ اندر تے کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے سانو توحید دا خزانہ دے کے سب نالوں زیادہ مالدار بھی بنا دیتا ہے تے سب نالوں زیادہ عزت دار بھی بنا دیتا ہے۔ توحید پرست بندے نالوں زیادہ مالدار بھی کوئی نہیں تے توحید پرست بندے نالوں زیادہ عزت دار بھی بولو۔ لیکن جڑیاں کچھ اخلاقی کمیاں کوتاہیاں نے، آخر دی وجہ کی؟ لو جی، 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ۔ مینوں ماشاءاللہ دین پڑھدیاں پڑھاندیاں حول 20 سال 20 سال ہو گئے نے، بچیاں نو پڑھا رہے ہیں، تراجم کر رہے ہیں، کتاباں لکھ رہے ہیں۔ مینوں ایک گل سمجھ آئی ہے، توجہ میرے ول بھائی، جتھے جگہ ملدی ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک بات مینوں سمجھ آئی ہے کہ جس بندے دی نماز اندر تیزی ہے نا، جس بندے دی نماز اندر کالی ہے نا، جیڑا بندہ 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو اپنی نماز دا ستیہ ناس مار لیندا ہے نا، اللہ دی عزت دی قسم وہ بکھر جاندہ ہے، وہ ٹوٹ جاندہ ہے، وہ الجھ جاندہ ہے، ایمان دی لذت تو محروم ہو جاندہ ہے۔ زبان ٹھیک کرنی جے نماز ٹھیک کرو، دل ٹھیک کرنا جے نماز ٹھیک کرو، سینہ ٹھیک کرنا جے نماز ٹھیک کرو، سوچ ٹھیک کرنی جے نماز ٹھیک کرو۔ تہاڈا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے، میرے بندے ایک نماز والا عمل تو بہتر کر لے، تیری زندگی بھی بہتر کر دیاں گا، تیری موت بھی بہتر کر دیاں گا، تیری آخرت بہتر کر کے تینوں قیامت والے دن اپنی بہتر جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ اللہ دی قسم ہے، لوگاں نو ویکھی دے، ادھر ویکھیو، اللہ اکبر، جویں کوئی ایٹومیٹک بٹن نہیں دب دیتا، دبا دب سجدہ رکوع کر کے جویں کوئی اگ دے انگاریاں تے کھڑے نے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے کتاب الصلاۃ، توجہ، حافظ صاحب فرماندے نے انسان بڑی بادشاہ طبیعت دا مالک ہے، جدوں لوکاں نال گلاں کرنا ہے تے انج لگا رہنا ہے کأنک علی المراکب الہنیہ والفرش الوفیرہ، گویا کہ بڑی آرام دہ سواری تے بیٹھا ہے، تیرا تھلے اترن نو دل ہی نہیں کردا، تے جدوں اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتنا ہے تے اینی کالی سلام پھیر دینا ہے کأنک علی الجمر المحرق، گویا کہ تو جلا دین والے اگ دے انگاریاں تے کھڑا ہے۔ اینی جلدی، اینی تیزی، اینی کالی، اور یار 98% بندے تے نماز پڑھ دے نہیں تے بے نمازاں نہ میری گل بھی کوئی نہیں، اور رل جان درباراں تے مزاراں تے چھلے کڑے دھاگے پا کے جدھر مرضی دفع ہو جان، اللہ پاک نو کوئی پرواہ نہیں بے نماز دی، کیونکہ بے نماز پکا بے نماز تے کتے نالوں بھی زیادہ بدتر ہے۔ حضرت کلیم حافظ اللہ تشریف فرمان انہاں کو حوالہ پوچھ لو، خنزیر بھی اللہ دا حق دیندا ہے، کتا بھی اللہ دا حق دیندا ہے، تے جڑا انسان ہو کے رب دا حق نہ دے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے واشگاف الفاظ اندر کتاب الصلاۃ دے مقدمے چ لکھیا ہے کہ جڑا بندہ پکا بے نماز ہے، ڈاکو نالوں بھی بدتر ہے، چور نالوں بھی بدتر ہے، زانی نالوں بھی بدتر ہے، تے قاتل نالوں بھی بدتر ہے۔ اسی زانی نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دیندے، قاتل نو نہیں دیندے، شرابی نو نہیں دیندے، تے بے نماز دی گڈی ویکھ کے کوٹھی ویکھ کے اسی اپنیاں دھیاں ویاہ رہے ہیں، اپنیاں بھیناں ویاہ رہے ہیں۔ لوگو نبی پاک دی سیرت چوں سکھو سمجھو، نبی پاک نے اپنی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت علی دے نال کیتا ہے۔ حضرت علی دا ڈیرا نہیں ویکھیا، اونٹنی نہیں ویکھی، کوٹھی نہیں ویکھی، کاروبار نہیں ویکھیا، میں حوالے دا ذمہ دار ہاں، صرف حضرت علی دا ایمان ویکھیا ہے، عقیدہ ویکھیا ہے تے سیدنا علی دی نماز ویکھی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جیڑا بندہ اے چاہتا ہے نا کہ رب میری زندگی اندر سکون پیدا کرے، قرار پیدا کرے، وہ اپنی نماز دا غم پیدا کرے۔
اوے اولاد دی فکر کرو، دھیاں دی فکر کرو، کاروبار دی فکر کرو، اور ڈیرا غازی خان دے پاسیو خدا دی قسم ہے تواڈے روشن چہرے ویکھ کے میرا سینہ ٹھر گیا جے۔ میں رب دا قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے کہنا سب نالوں زیادہ جے فکر کرنی جے تے اپنی نماز دی فکر کرو، اپنے سجدے بہتر کرو، اپنے رکوع بہتر کرو۔ میں تواڈے کو ایک سوال کرنا، میری عمر قرابتا 40 سنہ، 40 سال دے راؤنڈ باؤنڈ ہے۔ شیخ محترم دی عمر کوئی 55-60 دے قریب ہوئے گی، کوئی 70-80 سال دا ہوئے گا۔ مینوں اج سوچ لینا چاہیے اللہ نہ کرے موت تے آنی ہے، جے اج مینوں موت آ جائے تے میری 40 سالہ زندگی چ میرے کول کوئی ایک بھی سجدہ ہے جڑا میں 40 منٹاں دا کیتا ہوئے۔ 70 سال عمر ہو گئی ہے، کوئی ایک بھی سجدہ ایسا ہے جڑا کوئی 70 منٹ دا کیتا ہوئے۔ اچھا جدوں اسی آنے نا اپنا قیام لمبا کرو، رکوع لمبا کرو، سجدہ لمبا کرو، کئی بھائی آندے نے مولانا اسی کہڑے کو قرآن دے حافظ ہاں، اسی کہڑے کو قرآن دے قاری ہاں، اسی کیویں لمبا اپنا قیام کریے؟ تے میں آنا ہونا تانوں سورت قل هو اللہ احد، سورت اخلاص تے یاد ہے نا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے قل هو اللہ ایک وری پڑھو، 5 وری پڑھو، 10 وری پڑھو، 100 وری پڑھو، 1000 وری پڑھو۔ میں حوالے دا ذمہ دار جے، نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ شرک نہیں کردا، حرام نہیں کھاندا، 10 وری قل هو اللہ پڑھدا ہے، اللہ نو جنت دا ایک محل عطا فرما دیندے نے۔ ماشاءاللہ جوان بزرگ آئے ہو، توجہ میرے بار رکھو ہاں، ایت الکرسی دے سارے نو یاد ہے، کڈو ہاں اپنی زندگی دیاں 2 رکعتاں کہ اللہ اکبر کہہ کے اسی کھلوتے ہوئیے تے اسی ایت الکرسی ایک رکعت دے اندر کوئی 50 وری پڑھی ہوئے، کوئی 25 وری پڑھی ہوئے، کوئی 10 وری پڑھی ہوئے۔ میرے پیارے پائیو، شخصیت دی بربادی دی وجہ نماز دی تیزی جے۔ رب دی قسمیں نمازی بندہ چغل خور نہیں جے ہوندا، نمازی بندہ منافق نہیں جے ہوندا، اور جدی نماز ٹھیک ہوئے وہ بندہ مکار نہیں جے ہوندا، اور جس بندے دی نماز ٹھیک ہوئے وہ بندہ متکبر نہیں جے ہوندا، وہ بندہ ظالم نہیں جے ہوندا۔ اس ٹائم معاشرے دا سب تو بڑا المیہ ہے جے 98-97% لوگ نماز پڑھ دے نہیں، استغفر اللہ الیاذ باللہ، جڑے نماز پڑھ دے نے انہاں چو اکثریت دی حالت ہے کہ انہاں دی نماز ہی نہیں۔ نماز شفا ہے۔ اللہ پاک نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی تھی جیدی شفا اللہ پاک نے نماز اندر نہیں رکھی۔ جے تینوں نماز چو شفا نہیں ملی تے اپنی نماز دی فکر کر، علاج بالصلاۃ کرو، علاج بالدعا کر دیو، علاج بالغذا کر دیو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے علاج بالصلاۃ بھی کرو، اور بندیاں نفل پڑھ پڑھ کے میرے سامنے رونا تیرا کام ہے، جسمانی تے روحانی بیماریاں تو نجات دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ اور نماز نور ہے۔ نماز پڑھ کے جس بندے دی زندگی دے نیرے نہیں نہ مکے، کن کھول کے سن لو، او دی قبر دا نیرا بھی نہیں جے مکنا۔ ایک قبر دا دیوا جے نماز، تے نمازاں دھیان نہ پڑھو، خدا دی قسم لوگ جنازہ بھی چجنا نہیں جے پڑھ دے۔ شیخ کلیم حافظہ اللہ چند دن پہلے ساڑھے فیصل آباد جنازہ ہویا۔ یار کانفرنساں دا نا کچھ ماحول بدلو، اس طرح دیاں باتاں سنو، سمجھو، غور کرو۔ جنازہ پڑھ کے میں فارغ ہویا، والد او دا نا بیٹا پیچھے کھڑا سی تے 70-80 سال بزرگ دی عمر سی۔ میں وہ بچے نو کہا پتر اپنے ابے دا جنازہ پڑھے آئی، آخری ملاقات اپنے ابو نہ کیتی ہو، اج تو بعد میں کہا کدی بھی تیرے ابو نے گھر آ کے تیرے کو پانی نہیں منگنا، دوائی ادھے تے بولو نا، تینوں کو چڑک نہیں مارنی۔ میں کہا آخری ملاقات کر لئی ہو تے پھر رج رج کے اپنے ابے واسطے دعا کیتی ہو نا، آخری ملاقات ریج نہ اپنے ابے واسطے بخشش منگی ہوں نا، تو مینوں پتہ کی آندا ہے، آندا مولانا میں کنا بد نصیب ہاں، مینوں تے نماز جنازہ دی ایک دعا بھی یاد نہیں، جڑے پیو نے مینوں پالیا پوسیا جوان کیتا ہے، اج میں اپنے باپ نہ آخری ملاقات کیتی ہے، میں تے اپنے باپ واسطے ایک بھی نہیں دعا کر سکیا۔ کی کرا میں تیرے ایف اے، کی کرا میں تیرے بی اے، کی کرا تیری ایم ایس سی، ماں دی میت پئی ہے تے تیرا پت تیرے واسطے یہ نہیں کہہ سکتا اللہم اغفر لہا ورحمہا وافہا واف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا۔
اور دینی مدارس نال پیار کرو، طلبا نال پیار کرو، اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیو، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اللہ میری نماز اندر اللہ مینوں سکون والی زندگی دے، برکت والی زندگی دے، اپنی نماز نو بہتر کر لو، اللہ اپنی رحمت دے نال دونوں جہان بہتر کر دے گا۔ کئیاں بندیاں دے نا نوجواناں دے توجہ رکھنا، ذہن چ بڑا بھوت سوار ہوندا ہے کہ اسی یورپ جانا ہے، اسی عرب چ جانا ہے، جدوں ویزا لبنا ہے تے ساڈے حالات بہتر ہونے نے، ویزا نہ لبیا تے اسی تے رڑ گئے۔ میں تقریباً بلا مبالغہ ہفتے چ کوئی 8-10 کالاں ایسیاں سننا، ایکو بیٹا ہلکی کر 8-10 کالاں ایسیاں سننا، یورپ چوں نوجوان ٹیلی فون کر کے پتہ کی پوچھتے ہیں، آندے نے شیخ صاحب تسی ذکر اذکار بڑے دسدے ہو، کوئی پڑھائی دسو۔ ساڈے تے دماغ تے بھوت سوار سی کہ باہر دا ویزا لبے گا تے بڑا سکون ہوئے گا، باہر دا ویزا بھی لبے ہے، شراباں بھی پینے ہیں، کلباں چ جا کے گوریاں نال ڈانس بھی کرنے ہیں، زنا بھی کرنے ہیں، اسی تے سمجھدے ہاں کہ زندگی بڑی آزاد ہو جائے گی۔ خدا دی قسمیں سانوں کو وظیفہ دس کے بچا لو، ساڈا تے پہلے نالوں زیادہ بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور نوجوانوں، شراب اندر سکون نہیں جے، نجائز تعلقات اندر سکون نہیں جے، حرام اندر سکون نہیں جے۔ 21ویں سپارے دا کی ترجمہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ لفظی ترجمہ قرآن دا سن لو۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ نمازی ہے نا، نمازی بندہ بغیرت نہیں ہو سکتا، نمازی بندہ دیوس نہیں ہو سکتا۔ تے جڑا نماز پڑھ کے بھی ایسے معاملے کرے، او دی نماز اندر نقص ہے، او دی نماز اندر خلل ہے۔ اپنی نماز تے محنت کرو، اپنی نماز دا خیال کرو۔ میں کتاب اندر واقعہ پڑھیا، تمہیں سنا چھڑنا تہاڈا ذوق ویکھ کے۔ ایک شاگرد آندا ہے میں نا اپنے استاد صاحب نو ملن گیا تے انہوں نے نہیں سی پتا میں ملنے واسطے آیا، وہ نماز پہ پڑھدے سن۔ توجہ رکھنا، لما انہوں نے قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدہ کیتا، ٹھہر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ آندے نے میرے استاد جی نے 2 رکعتاں پڑھیاں تے میں تے وہندا ہی رہ گیا۔ میں کہا مالکا جہو جی نماز اے پہ پڑھتے ہیں، میں تے یہو جی ایک نماز بھی ساری زندگی چ نہیں پڑھی۔ سلام پھریا، میں اپنے استاد دے سامنے گیا، قد اصفر لونہ، چہرے دا رنگ زرد، رنگ اڈیا۔ میں کہا استاد جی کی گل ہے؟ جڑا استاد صاحب نے جواب دیتا ہے نا میری پوری تقریر دا خلاصہ ہے۔ استاد کہنے لگا پتر نمازاں ہی پڑھیاں نے، ہور پلے کرتوت کوئی نہیں، تے جدوں بھی نماز پڑھ کے فارغ ہونا نا مینوں ایکو ہی غم لگا رہندا ہے کہ جے کل قیامت والے دن اللہ نے میریاں نمازاں بھی میرے منہ تے مار دتیاں تے میں کہڑے پاسے جاواں گا۔ اور میرے بھائیو لوکاں دی فکر چھڈو، اپنی نماز دی فکر کرو۔ میں کہنا پورا ڈیرا غازی خان نہیں بدل سکدے، اپنے سجدے بھی نہیں بہتر کر سکدے، اپنے رکوع بھی نہیں بہتر کر سکدے۔ بندے نے فجر دی نماز پڑھی ہوئے، شیخ محترم بیٹھے نے پوچھ لو، فجر دی نماز بندے نے پڑھی ہوئے تے کم از کم یار او دا اثر زور تک تے باقی رہنا چاہیے۔ مغرب دی نماز بندے نے جماعت نہ پڑھی ہوئے، او دا نشہ کم از کم عشاء تک تے باقی رہنا چاہیے۔ عشاء دی نماز بندے نے جماعت نہ پڑھی ہوئے تے کم از کم رات سون تک تے او دی لذت باقی رہنی چاہیے۔ ہن قاری صاحب نے قرآن پڑھیا ہوئے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ لیکن ویکھ لو فجر دی نماز پڑھنے ہیں، کوئی نہیں پتا قاری صاحب نے کی پڑھیا، آواز تھوڑی جی ہلکی۔ مغرب اندر پتہ نہیں قاری صاحب نے کی پڑھیا، عشاء اندر کی پڑھیا۔ اچھا ایک اور سوال کرنا، توجہ میرے وال رکھو، ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں، اپنے دل چ میری گل سوچیا جے تے دا جواب لبیا جے۔ میرے مجمع چ کنے ک بندے نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ सूरत रहमान ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਆਲਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ सूरत रहमान ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਹਾਮਤਾਨ ਕੀ ਮਾਨਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ सूरत रहमान ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਵਲ ਆਦਿਆਤ ਜ਼ਬਹਾ, सूरत आदियात ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹਿੰਦੂ ਪੜਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ, ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਫੁਲ ਯदैन ਸੁन्नत है, पैर ਨਾਲ पैर ਮਿਲਾਣਾ सुन्नत है, ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ सुन्नत है। ਤੇ ਇਸ सुन्नत ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਕਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਿਲ ਮਿਰਜਲ। ਸਿਹਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਰੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਦੇ ਬਾਸੀਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਯੌਮੁਲ ਹਸਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਸਰਤ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੰਮੇ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਸੁन्नत ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮਰਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਫਰੂਈ ਮਸਾਇਲ, रसूलुल्लाह दियाँ सुन्नतां कितनी अहमियत बयान करने हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उज़कुरिल मौता फ़ी सलातिका। तवज्जो रखियो, एक सहाबी नूं नबी पाक ने हुक्म दिता कि मैं रब दा नबी तैनूं हुक्म देना वा, जदों भी नमाज पढ़े तो जिहड़ी भी नमाज पढ़े अपनी नमाज च अपनी मौत नूं याद करिया कर। यह हुक्म है। हुण माशाअल्लाह मैं शाह दी नमाज पढ़ी है, तुसीं भी पढ़ी है, तवज्जो तुहाडी करानी है। वाकई असीं मौत नूं याद कीता। फरमाया जदों बंदा नमाज च मौत नूं याद करदा है ना, उहदा सलाम फेरन नूं दिल नहीं करदा। जिहड़ी भी नमाज पढ़े ना, फजर पढ़े ना, तो इवें निठ के पढ़िया कर, पता नहीं जोर नसीब होनी है कि नहीं होनी, पता नहीं असर नसीब होनी है कि नहीं होनी। यार 2 मिनट की जल्दी की वजह तो असीं अपनी नमाज का सत्यानाश मार लैंदे हां। अच्छा कई नमाजी पता की करते हैं, वेखियो मेरे हाल, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। अच्छा वेंदे रहिंदे ने, जदों अगला वेंदा ना नाल ही नज़र थल्ले कर लैंदे ने। यह हसन वाली गल है कि डुब के मर जाने वाली गल है कि रोण वाली गल है। खुरकणगे नमाज अंदर, सारियां खेडां पूरियां करनगे नमाज अंदर। और मेरे प्यारे भाईओ, तुसीं खुदा दी कसम कारी साहब दीयां खिदमात दा हक नहीं अदा कर सकते, मशाइख दीयां मेहनतां, हाफिज़ साहब दीयां खिदमात दा हक नहीं अदा कर सकते। मदारस दा रुख करो तो नमाज दा तर्जमा पढ़ो, अपनी नमाज बेहतर करो। मैं कहना कोई बंदा मेहनत करके 10 साल ला के भी अपनी नमाज ठीक कर लवे, उहदे वर्गा कामयाब इंसान कोई नहीं। सब तो बड़ी खराबी जिहदी नमाज खराब जे, ओदी जबान खराब जे, जिहदी नमाज खराब जे, ओदा दिल खराब जे, जिहदी नमाज खराब जे, ओदी सोच खराब जे। जिस बंदे दी नमाज अंदर ठहराओ नहीं, उस बंदे दी शख्सियत अंदर ठहराओ आ ही नहीं सकता। जरा बेयक जबान होके बोले हो, नमाजी बंदा जालिम हो सकता? अद्धे बोले हो। जिन्ने बंदे हो ना जरा आवाज, जे मेरी गल ना इतफाक है ना, फिर तुहाडी आवाज आनी चाहिए। और नमाजी बंदा जालिम हो सकता? नमाजी बंदा पता कैसा होंदा है?
حضرت اویمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. میری لائبریری چ کتاب ہے تاریخ دمشق, انہوں تاریخ ابن عساکر بھی آندے نے, 80 جلداں چ عربی زبان چ کتاب ہے. امام البانی نے بھی یہ واقعہ نقل کیتا ہے. نمازی بندہ پتہ کہو جہا ہوندا ہے. حضرت جدوں فوت ہون لگے نا اویمر, انہوں نے اپنے بچیاں نو آکھیا جیڑی اونٹنی تے میں سفر کردا رہا نا میری سواری لے کے آؤ. وہ سواری لے کے آئے تے ਅਸੀਂ سواری نو ویکھ کے پتہ کی آندے نے, توجہ, لا تخاصمنی غدن عند ربی, تینوں میں کدی دھوپے نہیں بنیا تے کدی میں تینوں چارہ گھٹ نہیں پایا. میرے کولوں تینوں اگر کوئی لین بھی آਉਂਦਾ سی نا تے میں انہوں دس دینا سا ਇਹਦੇ تے ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਊਂਠਣੀ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ. ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ. اور نمازی تے جانوراں کو معافی منگدا ہے, تو استاد کو معافی نہ منگے, تو ماں کو معافی نہ منگے, تو سکے بھرا نہ ویر کٹے, تیرا دل حسد نہ بھریا ہے, تیرا دل تکبر نہ بھریا. شیخ صاحب مینوں ایک بچی ٹیلی فون کر دی ہے, مینوں آندی ہے کر صاحب میرے پاپا تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدے نے, گل سنیو, دسو میں گلاں کتھے جا کے کراں جے تواڈے نال نہ کراں. میرے پاپا تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدے نے, داڑھی بھی رکھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو کسی ویلے نا گالی دا گناہ دس دیو کہ گالاں کڈنیاں بڑا وڈا گناہ ہے, کیونکہ ساڈے ابو گھر آ کے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ایڈیاں ایڈیاں گندیاں گالاں کڈھدے نے کہ ساڈا 8-8 دن روٹی کھان نو دل ہی نہیں کرتا. نماز کی ہے؟ اور نماز ایک یونیورسٹی ہے, ایک روحانی کالج ہے. گڈی ورکشاپ جاوے, گڈی دی ٹیونک ہوئی ہوئے تے 8 دن گڈی کتے نہیں جاندی. کہا میں نمازی ہاں, میں فجر والے بھی مسیتے ہاں, زور والے بھی مسیتے ہاں, عصر والے بھی مسیتے ہاں, مغرب والے بھی مسیتے ہاں, عشاء والے بھی مسیتے ہاں. میری زبان دے شر تو میرے جماعتی محفوظ نہیں. رب محمد دی قسم نمازی بندہ منافق نہیں ہو سکتا, 2 زباناں والا نہیں ہو سکتا. اور یار میرے کول انداز نہیں, گل مکا دیاں, میرے کول الفاظ نہیں, میں اپنے دل دا درد کیویں تواڈے دل چ منتقل کراں. اوے زندگی دا نور جے نماز, سب تو بڑا خزانہ جے نماز, سب تو بڑی روشنی جے نماز. تے جیڑیاں میں قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں نے نا, ترجمہ سنیو, میں تہاڈا انشاءاللہ سینہ ٹھاراں, تھوڑی جی تفسیر کرنا, انہاں دا ترجمہ کرنا, ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا. اللہ العالمین نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے, اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر دیو, سنو لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. رب دا قرآن کہہ رہا ہے انسان بڑا جلد باز ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بڑا جلد باز ہے, انسان بڑا بے صبر ہے, انسان بڑا ناشکر ہے, انسان بڑے گلے شکوے کردا ہے, انسان میرے تے بڑے اعتراضات کردا ہے, انسان بڑا بخیل ہے, انسان بڑا کنجوس ہے. توجہ فرمانا, اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے الا المصلین, لیکن میرے نمازی بندے جلد باز نہیں ہویا کر دے, میرے نمازی بندے ناشکری نہیں کر دے, میرے نمازی بندے بے صبری نہیں کر دے. نماز میرے بندے نو صبر دے دیندی ہے, نماز میرے بندے نو شکر دے دیندی ہے, نماز میرے بندے نو سخاوت دے دیندی ہے, نماز میرے بندے دے دل اندر دماغ اندر برداشت پیدا کر دیندی ہے, نماز بندے دی شخصیت تے اثر کر دی ہے, بندے دی زبان تے اثر کر دی ہے, بندے دی تنہائی تے اثر کر دی ہے. فرمایا نماز بندے دی شخصیت نو بدل کے رکھ دیندی ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون, جڑے
اپنیاں نمازاں تے ہمیشگی کردے نے جڑے نمازاں نوں شوق تے محبت دے نال پڑھدے نے حضرات ذرا توجہ فرمانا ساڈیاں نمازاں کادیاں نمازاں مہمان آئے تے نماز گئی نیند آئی تے نماز گئی نماز تے آ نماز حضرت امام اعمش فرماندے نے ما ترکت صلاۃ جماعۃ منذ 40 سنہ الا مرۃ واحدہ حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیدھا وتکفینھا حضرت امام اعمش بیان کردے نے میری 40 سالہ زندگی دے اندر صرف ایک نماز ایسی ہے کہ جڑی نماز میں بغیر جماعت دے پڑھی ہے 40 سالہ زندگی چ ایک نماز ایسی ہے جڑی میں بغیر جماعت دے پڑھی ہے پوچھیا حضرت ایک نماز جڑی بغیر جماعت دے پڑھی جے وجہ کی ہے آندے نے میری ماں فوت ہو گئی میں اپنی ماں دے کفن دفن اندر مصروف ہو گیا میری اثر دی جماعت رہ گئی 40 سالہ زندگی چ میری ایک نماز اثر دی ہے جڑی میں بغیر جماعت دے پڑھی ہے نوجوانوں اذاناں ہوندیاں نے چوکاں چ رستیاں چ موبائل لے کے کھڑے رہندے ہو دسو حوض کوثر دے نبی پاک دا سامنا کیویں کرو گے جان نالوں زیادہ نماز نال پیار کرو اپنے مال نالوں زیادہ اپنی نماز نال پیار کرو تے نماز ٹھہر کے پڑھو سکون نہ پڑھو اطمینان نہ پڑھو میں صحیح البخاری دی ایک روایت سنانی چاہنا لیکن میں چاہنا ذرا ایک دفعہ بیدار ہو جاؤ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے یاد کدی ویلے بہ کے کلے بہ کے انہاں حدیثاں تے غور کرے آجے نبی علیہ السلام مسجد اندر تشریف فرمانے ایک صحابی آیا انہیں آ کے اللہ اکبر کیا ہے اللہ اکبر کہہ کے انہیں رکوع کیتا ہے قیام کیتا ہے تشہد پڑھیا ہے نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے جان لگا ہے نبی پاک نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی حالہ انہیں نماز سارے بولو آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ لم دی تلوار جدو مزارے تے آ جائے ماضی منفی دا معنی آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی حالہ انہیں نماز سچا کون ہے جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں توجہ رکھیا جے جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں جس سجدے اندر ٹھہراؤ نہیں جس رکوع اندر ٹھہراؤ نہیں جس نماز اندر اعتدال نہیں ڈیرہ غازی خان دے باسیو او نماز ہی نہیں اللہ دی قسم اج غم لے جو اج دی کانفرنس اندر کتے کل قیامت والے دن میرا رب مینوں نہ کہہ دے چاہ بندیا میری نظر تو دور ہو جا فإنک لم تصلی تو ٹکرائی ماردا رہے ہیں میں کوئی تیری نماز دا محتاج تے نہیں سا اور لوگوں رب نے سانو اہل حق بنایا ہے اہل حدیث بنایا ہے اہل السنہ بنایا ہے رب نے سانو صاحب توحید بنایا ہے صاحب سنت بنایا ہے اپنیاں نمازاں دی فکر کرو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو رو رو کے نماز پڑھو لمبیاں نمازاں پڑھو اللہ نو منافقاں والی نماز نہیں چاہیے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا خوشی دے مارے تیرے پیر زمین تے نہ لگن شکر دے مارے تیرے پیر زمین تے نہ لگن یار میں ایک حدیث سنانی چاہنا نبی پاک دی اس حدیث تے ذرا غور کرے اجے تے اپنیاں نمازاں چیک کرے اجے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسوا الناس سارے کا تنگ الذی یسرق فی صلاتہ نبی پاک فرماندے نے توجہ سب نالوں گندا چور ہوے جڑا اپنی نماز چ چوری کردا ہے فیکٹری چو مال چکن والا چور ہے مل چو مال چکن والا چور ہے بینک چو پیسے چکن والا چور ہے گھر چو چوری کرنے والا چور ہے لیکن لوگوں نبی پاک نے فرمایا سب نالوں گندا چور ہوئے جڑا اپنی نماز اندر چوری کرے سیابان نے اللہ دے رسول بندہ اپنی نماز اندر چوری کیویں کر سکتا ہے آپ نے فرمایا رکوع بھی مکمل نہیں کردا سجدہ بھی مکمل نہیں کردا جلدی تے تیزی دے نال نماز پڑھدا ہے آؤ لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون نماز نور
نماز چو نور لبو. توجہ فرمانا، نماز نور ہے، نماز چو نور لبو. نماز شفا ہے، نماز چو شفا لبو. نماز خیر ہے، نماز چو خیر لبو. لوگوں نماز برکت ہے. انہاں چھلیاں اندر برکت نہیں، کڑیاں اندر برکت نہیں، دھاگیاں اندر برکت نہیں، بابیاں اندر برکت نہیں، درباراں مزاراں اندر برکت نہیں. نماز دے اندر برکت ہے. جنہوں نماز چوں برکت نہیں ملی، اللہ دی قسم انہوں کسی میں برکت نہیں ملتی. اے جی اہل حدیث دی دعوت، اے جی اہل حدیث دا پیغام، اپنی نماز دا غم پیدا کرو، نماز دا فکر پیدا کرو. جس بندے دی نماز اندر تیزی ہے، وہ بندہ اخلاق دا بہتر نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کردار دا بہتر نہیں ہو سکتا، وہ بندہ تنہائی دا بہتر نہیں ہو سکتا. آئیے میں آخری ایک دو روایتاں سنا کے بات ختم کراں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو ویکھیا نماز پیا پڑھدا ہے. حضرت فرمان لگے منسو کم تو سلی، اوے اے جڑی نماز پڑھی ہو یہ کنے سال تو ایندی نماز پیا پڑھنا ہے؟ آندا منزو 40 سنہ، 40 سال ہو گئے نے یہو جی نماز پڑھنا. فرمایا جے یہو جی نماز پڑھدا پڑھدا مر گیا تے تیری موت اسلام تے نہیں ہوئے گی، تیری موت کفر تے ہوئے گی، تیری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے نہیں ہوئے گی، فطرت اسلام تے نہیں ہوئے گی. لوگوں رب نو ٹکرانی چاہی دیاں، رب نو تیزی نہیں چاہی دی. اپنی نماز اندر اعتدال پیدا کرو، طمانینت پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو. ایمان دی لذت لینا چاہنا ہے، اپنی تنہائی دی نماز بہتر کر. تواڈے ڈیرہ غازی خان دا کیڑا مفتی ہے جنہیں تانوں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ سجدے جو سبحان ربی الاعلیٰ صرف 3 واری پڑھنا ہے، اور کدی 300 واری بھی پڑھو، کدی 3000 واری بھی پڑھو، اور کدی 30 دفعہ بھی پڑھو. ذالک ادنا، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنا رکوع دے اندر، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا 3 دفعہ سجدے دے اندر. حضرت کلیم تشریف فرما نے سوال کر لو، اے سب نالوں کم تعداد ہے. کدی ہزاراں دی تعداد چ پڑھ، سینکڑیاں دی تعداد چ پڑھ. اے پچھلے منگل غالباً میں حرم چ ساں، ایک پاکستانی اتنے بیٹھا سی، گلاں ہوئیاں تے میں انہوں پتہ کی پوچھیا، میں کہا بھائی ایک چھوٹا جہا سوال کراں؟ آندا کرو. میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ دا کی معنی ہے؟ آندا مینوں تے نہیں پتا. تینوں سبحان ربی الاعلیٰ دا معنی نہیں آندا؟ تو پھر نماز پڑھ کے گالاں ہی کڈنیاں نے، تو پھر نماز پڑھ کے منافقت ہی کرنی ہے، تو پھر نماز پڑھ کے بھی حسد دی اگ اندر جلدی ہی رہنا ہے، تکبر گھمنڈ اندر ہی رہنا ہے. لوگوں نماز دا ترجمہ پڑھو. میرے ذمہ داران تشریف فرمانے، میں ایک مشورہ دینا چاہنا، اپنے ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہر مسجد کے اندر نماز کلاس قائم کرو. 70 سال دے بابے نماز دا ترجمہ نہیں جان دے. اذکار کلاس قائم کرو، صبح و شام دی اذکار نہیں پڑھ دے. جدن تیری نماز بہتر ہو گئی نا، ادن اللہ نے تینوں اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط رب نے دنیا تے عطا کر دینی ہے. حضرات دی وقار آئیے جڑی میں گل کرنی چاہنا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. نماز دا شخصیت تے اثر جے، نماز دا زبان تے اثر جے، نماز دا سوچ تے اثر جے، نماز دا کردار تے اثر جے. اپنی نماز بہتر کرو. کائنات دا بد نصیب تے او انسان ہے جڑا کلمہ پڑھن تو بعد نماز تے محنت نہیں کردا. کوٹھی تے محنت کرنا ہے، گڈی تے محنت کرنا ہے، مکان تے کہ نماز جڑی ہے کوٹھی گڈی نالوں بھی گئی گزری ہے. پوچھو میرے علماء دے کولوں، کلمہ پڑھن تو بعد میرے تیرے کول سب نالوں قیمتی خزانہ قیام رکوع سجدہ نماز نالوں زیادہ قیمتی خزانہ جہان اندر ہے ہی کوئی نہیں. نماز تے محنت کر، رو رو کے نماز اندروں شفا لب، خیر لب، برکت رب. اللہ پاک نے نماز نو جامع و صفات بنایا ہے. ایک میں حدیث سنانا، امام البانی رحمہ اللہ نے نا سلسلہ اندر اس حدیث کو نقل کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریو اے بھی حدیثاں سنو، توجہ توجہ. نبی پاک فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایک بندے نو کہن گے 10
دنیا تو میرے لیے کی لے کے آیا ہے, کی کر کے آیا ہے؟ کہے گا میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہا. اللہ فرمان گے تو او بدبخت ہے, تیری ساری زندگی دیاں نمازاں چوں میں ایک نماز نوں بھی قبول نہیں کیتا. نماز وال توجہ ہی کوئی نہیں. ایتھے مسیتاں چ مولویاں نوں جواب دے دیندے نے جے رکوع مولوی ود پڑھ دے. مزہ تے تاں ہے نا. اج دا میرا بیان سن کے جتھوں جتھوں آئے ہو مسجد دے قاری نوں کہو قاری صاحب کو 2 آیتاں ود پڑھ دیا جی, قاری صاحب کو رکوع ود پڑھ دیا جی. دل کالے ہو گئے نے, دل کالے ہو گئے نے. او دی وجہ نماز رٹی رٹائی, قرآن رٹیا رٹایا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا فویل للمصلین, نمازی جہنم اندر جان گے. نمازی کتھے جان گے؟ تے بے نمازاں دا کی بنے گا؟ نمازی جہنم اندر. فرمایا وجہ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جڑے بے ٹیمیاں نمازاں پڑھ دے سن, بغیر خشوع تو نمازاں پڑھ دے سن, نشیاں دی طرح نمازاں پڑھ دے ہن, پتہ ہی نہیں قیام چلا نو کی کیا ہے, رکوع چلا نو کی کیا ہے, سجدے چلا نو کی کیا ہے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اندر دے 3 معنی لکھے جے. یؤخرونھا عن وقتھا, بغیر خشوع تو پڑھ دے نے, وقت تو لیٹ کر دے نے, او دے معنی و مفاہیم تے غور نہیں کر دے. اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے. اج جنہ تواڈے ملک اندر شرک جے نا, یہ وجہ نماز دے ترجمے دا علم نہیں. مینوں رب محمد دی قسم ہے, اگر نماز دا ترجمہ آ جائے, نماز دا معنی مفہوم آ جائے, بندے دی گردن کٹ سکدی ہے, کسے دربار تے نہیں چک سکدی. شرک دی وجہ کہ صرف رٹی رٹائی نماز. اور مینوں تسی ایماندار نہ دسو, جیڑا بندہ 4 رکعتاں 3.5 4 منٹاں چ کڑکا کے پرا مارے گا, وہ نماز دا کی اثر کرے گا؟ انہیں کی نماز پڑھی؟ میرے پیارے بھائیو, اگر اپنی اولاد تے کوئی احسان کرنا چاہتے جے نا, انہاں دی نماز چیک کرو. اپنیاں بچیاں تے احسان کرنا چاہتے جے, انہاں کو نماز سنو, نماز چیک کرو. شادی شدہ بیٹی جو دروازے تے جائے نا, اے مت سمجھ کہ جہیز دی وجہ تو دھیاں دے گھر وسدے نے, بچیاں دے گھر وسدے نے. جے اپنی بچی دے سر تے پیار دے کے نال کہیں پتر کدی بھی طبیعت بے قرار ہوئے نا, ہن بگانے گھر چلی, اصل گھر تیرا ہن ہوئی ہے, کدی بھی طبیعت بے قرار ہوئے مسلح بچھا لیا کر تے اپنے رب دے سامنے سجدے اندر گر جایا کر. تے جدوں 24 گھنٹے واٹس ایپ تے فیس بک تے ہر ویلے لغویات, اے نبی پاک دی حدیث نے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ, اے حسن درجے دی روایت ہے, 24 گھنٹیاں چ گلاں بہتیاں کردا ہے, ذکر تھوڑا کردا ہے. ولا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. فرمایا جیڑا بندہ گلاں بہتیاں کردا ہے, ذکر تھوڑا کردا ہے, رب او دے تے پہلا عذاب دنیا تے سٹدا ہے کہ رب او دے دل نو سخت کر دیندا ہے. نماز چ رونا کیویں آوے؟ ہر پاسے جگتاں. ماڑی جی گل کر لو, جگت خدا دی قسم بڑے بڑے دیندار لوگ جگتاں ماردے نے, زو مانا گفتگو کردے نے, لوز گفتگو کردے نے. نمازی نہیں اس طرح دا ہو سکتا. اسی سمجھنے ہیں کہ فضول گفتگو دا, کہہ کے لگا کے ہنسن دا ساڑی نماز تے اثر کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا لا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلوب. زیادہ کہہ کے لگا کے ہسیا نہ کرو. جیڑا بندہ گل گل تے کہہ کے لگا کے ہسدا ہے, اللہ پاک دے دل نو مردہ کر دیندے نے. میرے پیارے بھائیو, کلمہ پڑھن تو بعد جے چاہتے ہو نا اللہ ایمان دی مٹھاس دے, اے نماز چو لبیا جے. نماز نور جے, نماز شفا جے, نماز حیا جے, نماز خزانہ جے. تہاڈی نماز الحمدللہ سنت دے مطابق جے, تسی سنت دے مطابق الحمدللہ طمانینت دے نال جلسہ استراحت بھی کردے ہو, تسی رکوع تو اٹھ کے بھی اطمینان نہ کھڑے ہوندے ہو. تہاڈی نماز چ سنت والا رفع الدین ہے, آمن بالجہر ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اے دے نال نال اپنی نماز اندر خشوع پیدا کرو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم,
ہر نمازی کامیاب نہیں، وہ نمازی کامیاب ہے جڑا اپنی نماز اندر روندا ہے، جڑا اپنی نماز اندر شو خضوع نال جڑا نماز پڑھدا ہے۔ لو جی ماشاءاللہ، میرے تے تاڈے محبوب خطیب حضرت نقوی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے۔ میں انہاں دے تواڈے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں ایک چھوٹی جی درخواست کراں گا تے نمازاں ماشاءاللہ پہلے بھی توجہ نال پڑھ ہو، مزید انشاءاللہ بہتری کرو گے نا جی؟ ادھے بول دیو خیر ہے، نماز دا انشاءاللہ ترجمہ پڑھو گے نا جی؟ انشاءاللہ نماز بہتر کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرے ہاں، کیڑا کیڑا بہتری پیدا کرے گا؟ کہ ادھے بغیر باواں تو آئے ہو، ہاتھ چکو ایک دعا کرا، ہاتھ چکو۔ یا اللہ جنہ دلوں ہاتھ چک کے وعدہ کر لیا کعبۃ اللہ دے سامنے انہاں نوں نفل تے فرض نصیب کر دے، ہاتھ چک لو، میں ایک دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ نماز ال توجہ کرو گے؟ اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں دے دے، اللہ میدان عرفات دیاں نمازاں دے دے۔ ہاتھ تھلے کرو۔ مرنا میں بھی ہے تے مرنا تسی کتھے مرنا ہے؟ میں ہی مرنا ہے، لیکن ایک دعا کرو، اور دعا کرو اللہ جدن موت آئے نا، اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے دے۔ مولانا عبدالرحیم کو پوچھو، میرے شیخ حضرت الاستاذ نقوی صاحب کو پوچھو، بڑے بڑے نیک بزرگ 5 سال ہو گئے نے تڑپ دے نے بستر تے، لیکن چل نہیں سکتے، مسجد نہیں جا سکتے۔ اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے دے۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا، اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا، اوہی تانوں اس گل دا پتہ ہے؟ اج کل تے لوگ چج نہ جنازہ بھی نہیں جے پڑھ دے، جنازہ ادھے منٹ دا، کنی دیر دا؟ ادھے منٹ دا جنازہ۔ تے گل دا گسا نہ کرو، ایک ہور سچ بولا، کئی بندے مسئلہ پوچھتے ہیں ٹیلی فون کر کے، قاری صاحب میں بغیر وضو تو ہی جنازہ پڑھ چھڈیا ہی جنازہ ہو گیا۔ ہسن والی گل نہیں جے، رون والی گل جے۔ تے نماز قبر دا دیوا جے، کی ہے؟ قبر دا چراغ۔ سوال آ گیا ہے، کل خانی اور قرآن خرانی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ بدعت ہے۔ اے دیوا نال لے کے جاؤ نماز والا تے قرآن والا۔ سردی دیاں راتاں آ گئیاں نے، اللہ اکبر۔ میں تیسرے دن دا سمجھا جی، میں دسنا جی۔ حافظ ابن رجب نو پڑھیا، ابن قیم نو پڑھیا، ابن تیمیہ نو پڑھیا، انہوں نے پتہ کی لکھیا؟ سردی دیاں جو راتاں ہوندیاں سن نا، توجہ رکھیو، تے نیک لوگاں نو چاہ چڑھ جاندا سی۔ پوچھنا بھئی تانوں چاہ کیوں چڑھیا ہے؟ وہ پتہ کی آندے ہوندے ہن؟ راتاں لمیاں ہو گئیاں نے، رج رج کے قیام کر لئیدا ہے، دن چھوٹے ہو گئے نے، رج رج کے روزے رکھ لئیدے نے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اے تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن جو کل اور قرآن خوانی دے معاملات نے، بالکل اے بدت نے، انہاں دا دین دے اندر کوئی تصور نہیں۔ بس نماز اپنی بہتر کرو، نماز چو تو بہت کچھ ملے گا۔ رفع الدین کے متعلق روایات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو 4 رکعات والی نماز میں 28 جگہ رفع الدین ثابت ہوتا ہے۔ بالکل یہ آپ کی بات غلط ہے۔ کیوں غلط لکھتے ہو؟ جبکہ آپ ذرا صرف 10 جگہ رفع الدین کرتے ہیں تو 10 جگہ ہی ثابت ہے۔ عند تکبیرۃ الاحرام، عند الرکوع والرفع منہ، عند التشہد الاول، اور دوسری رکعت پھر 2 جگہ تے 10۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سنداں دے نال 10 جگہ تو ثابت ہے۔ باقی جڑی رفع الدین سجدے دے اندر والیاں روایات نے نا نسائی اندر، اگرچہ امام البانی نے سند دے لحاظ نہ بعض روایات نو حسن صحیح بھی آکھیا ہے، لیکن اصول حدیث دی روح دے نال بعض روایات صحیح ہوندیاں نے، لیکن محفوظ دے مقابلے تے وہ شاذ ہوندیاں نے۔ زیادہ سکا اوسک راوی جڑا بیان کردے نے نا، وہ تکبیر دے وقت رفع الدین دا ذکر کردے نے، سجود دے نال نہیں کردے۔ لہٰذا جڑی بات ہے 28 جگہ، یہ 28 جگہ صحیح ثابت نہیں۔ آپ برائے کرم بقائے رفع الدین پر کوئی ایک آیت یا ایک حدیث پیش فرما دیں، امتی کی بات پیش کر کے مشرک نہ بنے۔ بھئی ہم تو امتی کی بات پیش نہیں کرتے۔ تو انہوں کو بندہ کہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آخری نماز دا رفع الدین وکھاؤ، تسی کوئی چھوٹا جہا سوال کر لو، مسئلہ حل ہو گیا۔ تسی کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری رکوع وکھاؤ،
کی وکھاؤ بس انشاءاللہ آخری رکوع یہ وکھا دین، اس تو پہلے تو بعد رفع الدین انشاءاللہ اسی وکھا دیں گے۔ حضرت امام بخاری نے جز رفع الدین لکھ کے دعویٰ کیتا ہے کہ کوئی رسول اللہ دا صحابی ایسا نہیں سی جڑا رفع الدین نہ کرے۔ سیدنا ابی بکر تو لے کے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے بحمد اللہ تعالی دلائل دے نال چیزاں ثابت کر دیتیاں نے۔ اصل چ نا توجہ رکھیو، رفع الدین ہے کی ہے ایک فقہی مسئلہ، لیکن میں تمہیں رفع الدین سمجھانا۔ رفع الیدین دا معنی ہے ہاتھوں کو اٹھانا، جنہوں تسی انگلش چاہتے ہو ہینڈز اپ، ہاتھ چکنے۔ اے رفع الدین دے دیکھنا اللہ اکبر، اسی ہاتھ پتہ چکے پتہ کی کرنے، فوجی یا پولیس مین کسی مجرم تے ملزم نو پھڑن تے سب تو پہلے نو کی آندے نے ہینڈز اپ، کی آندے نے ہاتھ کھڑے کر لا، ہینڈز اپ۔ یہ مطلب کی ہے کہ میں بے بس ہو گیا، میرے پلے کچھ نہیں، میں تواڈے سامنے ہاتھ کھڑے کر چھڑے نے۔ ادھر ویکھو اسی آنے اللہ اکبر، اللہ میں تیرے در دا گناہ گار غلام تیرے سامنے آ گیا، اللہ اکبر، تو یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اسی فاتحہ پڑھنے ہیں، سورت پڑھنے ہیں، پھر آنے اللہ اکبر، یا اللہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے میں کوئی کمال نہیں کر لیا، میرے ہاتھ کھڑے نہیں، میرے پلے۔ پھر اسی تسبیح پڑھنے ہیں، پھر آنے اللہ اکبر، یا اللہ رکوع بھی کیتا ہے پر تیری عظمت دا حق ادا، میرے پلے کچھ نہیں ہو مالکا۔ تے جدو بندہ سجدے پہ آ جاوے پھر اچھی بولو ہاتھ چکن دی لوڑ۔ اینی مٹھاس والی سنت، اینی آجزی والی سنت، اینوں میں اختلافات دی نظر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ کیا حضرت عمر نے جو فیصلے کیے تھے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کیے تھے، مثلا 3 طلاق 20 رکعت، نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں جو قرآن و حدیث سے روح گردانی کرے وہ مشرک ہے یا کافر ہے یا بدعتی ہے؟ کیا حضرت عمر کی سیاست منشا رسول سے ہٹ کر تھی؟ فوٹو سٹیٹ ہویا اس سوال ہے، اندازہ کر لو میرے پیارے بھائیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض فیصلے جڑے کیتے نے، انہوں نے بعض فیصلے سیاسی فیصلے نے اور حالات و واقعات دی روشنی نے، بعض احادیث انہوں تک نہیں پہنچیاں، ساڈے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجت نے۔ ایک موٹی جی گل سن لو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کیتا کہ حج تمتع جائز ہے، حج تمتع جائز ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا کہ تہاڈے والد تے منع کر دے سن، تے حضرت نے فرمایا امر ابی یتبع، اب امر رسول اللہ، پیروی میرے باپ دی کیتی جائے گی کہ رسول اللہ دی کیتی جائے گی؟ لہٰذا اگر کسی حکمت مسلط سیاسی مسلط یا حدیث نہ پہنچنے دی وجہ تو کسی بھی صحابی دے کولوں کوئی ایسا عمل حدیث یا واقعہ منقول ہو جائے اور وہ احادیث صحیحہ دے موافق نہ ہوئے، ساڈے واسطے حجت رسول اللہ دا عمل ہے۔ باقی اللہ صحابہ رسول دے درجے بلند فرمائے، انہوں نے بحمدہ ہی تعالی حدیث تے سنت دے مطابق ہی زندگی بسر کیتی ہے، لیکن ہر صحابی تک دین دا ہر مسئلہ پہنچیا اس وقت کی کیفیت سی، کس مسلط اور کس دلیل دے پیش نظر انہوں نے فتویٰ دیتا ہے، اسی سب دے بارے حسن ظن رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تانوں فکر والی نماز عطا فرمائے، نور والی نماز عطا فرمائے، اور نماز اندر بس سوال مکمل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی ساڑیاں نمازاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔